فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سار اللہ وابن صالح۔ امام مالیگاؤں کی یہ دوسری مجلس ہے، یہ کلمات کے اوپر کہ سار اللہ وابن صالح۔ جیسا کل میں نے کہا کہ یہ ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک ہماری وش ہے کہ امام نے جملوں کو رکھ کر ہمارے شعور کو بیدار کیا، کانشیس کو ہلایا کہ اگر تم یہ تمنا رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، یہ آرزو اگر تم رکھتے ہو کہ خون حسین کا تم بدلہ لو گے، تو صرف خون حسین کا نہیں بلکہ ان کے بابا کے خون کا بھی بدلہ لے سکتے۔ یہ صلوات پڑھے محمد یا سار اللہ وابن صالح کہ اے مولا حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی، والوتر الموتور، یعنی اے حسین آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ بڑے مسائل کے جملے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو جملوں میں کل کی مجلس ہوئی اور آج کی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور کل دوپہر کی آخری مجلس 1 بجے نماز کے فوراً بعد 1:30 بجے مجلس ہے۔ مغرب عشاء میں ممبر پہ آ جاؤں گا، اس لیے کہ کل مجھے ٹریول کرنا ہے۔ اور کل کی مجلس کا یہ بھی اعلان کر دوں گی، کل مجھے جو بتایا گیا کہ لیڈیز کے لیے بھی انتظام ہے آفٹرنون میں، دوپہر میں، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی انتظام ہے۔ ٹھیک 1:30 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا، نماز جیسی ختم ہوگی انشاءاللہ، اور 2:30 بجے مجلس ختم ہوگی۔ پھر پاور لوگ چلے جانا، نہیں جا پائے، چلے جانا پھر پاور لوگ کو جا کے 1 گھنٹے کے لیے آنا۔ کل کی آخری مجلس ہے اور کل جمعرات ہے، تھرسڈے۔ سال اللہ و اپنا سالے کی جو امپورٹنس ہے نا، جمعرات کو آپ کو کیا کرنا ہے کل بتاؤں، پاورلوم سے گھر جا کے کیا کرنا جمعرات کو، ایوری تھرسڈے، وہ کل سننا، بہت امپورٹنٹ مجلس ہوگی کل دوپہر والی، کہ یہ جمعرات سے آئندہ جمعرات تک تمہاری تقدیر بدلنا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اللہ چاہے، اللہ چاہے، مولا چاہے۔ بدلنا مینس بدلنا، اگر نہیں بدلی تو there is something wrong، اس کا مطلب ہمارے پاس مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں بدلیں گے تو کون بدلے گا؟ کیونکہ ہمارے بدلیں گے۔ تقدیر بدلنا تو مولا حسین کا کام ہے نا۔ ہزاروں سال سے سویا ہوا تھا، خالی مس ہوا تو تقدیر بدل دی۔ اگر فطر اس کی بدل سکتا
مطلب ہے تو اس میں کچھ کمی ہے. دینے والے میں کمی نہیں ہے, ماننے والے میں نہیں. تو کل کی مجلس ویری امپورٹنٹ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کی نہیں ہے, آج کی بھی ہے. میں نے جیسے کل کہا نا کہ میں ایک چینج چاہتا ہوں, انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک ریولیوشن چاہتا ہوں, خراب چاہتا ہوں. یوتھ, صرف میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں یوتھ سے ہی بات کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں یوتھ سے بات؟ اس لیے کہ وہ ہمارا فیوچر ہے, ہمارا مستقبل. جوان بھائی بچے ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں. سینئر سٹیزنز تو سینئر سٹیزن ہی ہے نہیں. ماشاءاللہ مولا سینئر سٹیزنز کو ہمیشہ قائم رکھے یار, سلامت رکھے. جو سینئر بزرگ لوگ ہیں نا ان کی برکت ہے یار, ان کا ایک مقام, ان کی عزت, وہ ایک رحمت. ضعیف ماں باپ گھر میں رحمت ہے, بلیسنگ ہے, برکت ہے. بزرگوں کا رہنا بہت ضروری ہے, لیکن بزرگوں کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے نا, تو میں بچوں کو بولنا چاہتا. میں چاہتا یہ میں چینج آ جائے. 10 سال کے بعد مالیگاؤں کا نقشہ ہی بدل جائے. اگر آج سے آپ کام کریں نا, 10 سال کے بعد فیوچر بدل جائے گا. اور یہ ہمارا سارا لم اپنا سارے. یہ بتائیے کہ کیا دل میں آپ کی خواہش نہیں ہے کہ میں خون حسین کا بدلا ہے؟ پورا مجمع تو نہیں پتا, بے شک دل میں بولے بولے نا, سب کے دل میں خواہش ہے. ایک لڑکے کے لیے, ایک لڑکی کے لیے, ایک عورت کے لیے, ایک مرد کے لیے. زیارت والدہ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ہر شیعہ پڑھتا ہے. اگر نہیں پڑھتا تو وہ بدنصیب ہے. یاد رکھو, اگر وارثہ کوئی عزادار حسین نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس 5 منٹ کے لیے حسین کے لیے ٹائم نہیں ہے. زیارت وارثہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اگر تم 5 منٹ 24 گھنٹے میں اپنے مولا حسین کو نہیں دے سکتے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مالیگاؤں میں پیدا ہوئے, یہیں رہے, دنیا میں ڈوب گئے, دنیا کے ساتھ رہے اور چلے گئے واپس. نو, یہ ہماری لائف نہیں ہے. 61 ہجری کے بعد جو بھی پیدا ہوا نا, ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, کسی کی دعا سے آئے. دکھیاری ماں کی دعا ہے ہمارے ساتھ, ورنہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم زندہ دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ یہ صرف میری شہزادی کی دعائیں جو شیعت بچی ہوئی ہے. ہماری اطراف ایک شیلڈ ہے بی بی کی دعا جو ہم کو بچا کے لے کے چل رہی ہے, ورنہ یہ دشمن آپ کو ریز کرتے ہیں. اور آج کا نہیں, متوکل کا زمانہ, مدشم کا زمانہ, ہارون کا زمانہ, منصور کا زمانہ, معتمد باللہ کا زمانہ, کیسے دور سے گزری کہ شیعت ایسا ریز ہو جائے. لیکن صرف میری شہزادی کی دعا ہے جو ہم کو شیلڈ بنا کے, ہم کو بچا کے لے کے چلے. اور آج کے دور میں آپ بھی اس شہر میں, جیسا مجھے بتایا گیا کہ میجورٹی کتنی ہے, آپ ایک مائنورٹی پلس مائنورٹی میں سنائی آپ ہے. 2000 آدمی کیا ہوتے, 2000 اتنے لوگوں میں, ہزاروں لاکھوں میں. پھر جو عزت ہے وہ کیسی ہے؟ حسین کی ماں کی عزت ہے جو آپ کو ملتی ہے. میری شہزادی کی عزت ہے, بیوی عزت دینے والی ہے, اور کوئی نہیں عزت دینے والا ہے. تو لیکن تو اب اگر بیوی کیوں عزت دے رہی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ہم ان کے بچے کا زدار ہیں. بیوی صرف ہم کو عزت اس لیے دے رہی کہ ہم ان کے بچے کے معلومدار ہیں. تو اگر ہم مولا حسین کے لیے 5 منٹ نہیں نکالتے تو پھر فائدہ کیا ہماری زندگی کا؟ آج جو روٹی مل رہی نا, آج جو صحت ہے نا, آج جو گھر ہے ہمارا, آج جو ہمارا رزق چل رہا, آج جو ہمارے ماں باپ زندہ ہیں, آج جو رحمت ہمارے اوپر ہے, یہ صرف صدقہ میرے مولا حسین کا ہے. اور جس کے صدقے میں تم زندہ ہو اسی کو سلام نہیں کرو گے. حسین سے بڑا محسن کون ہے ہمارے لیے؟
مولا حسین کے احسانات کا میں اندازہ لگا سکتا؟ تو میری خواہش ہے دوستو، بچوں سے بڑوں سے بھی، لڑکیوں سے ہر لڑکا ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے. 5 منٹ نکالو یار، 5 منٹ نکالو اپنے مولا کے لیے. اگر حسین کے لیے تم 5 منٹ نہیں نکال سک رہے تو پھر فائدہ کیا ہماری زندگی کا؟ تم لوگوں کی زندگی بدلے گی کیسے؟ کہ میں آج صبح سے جس سے بھی میں مل رہا، میں ایک ہی بات بول رہا ہوں، ہر لڑکے سے لڑکے وہ لڑکے یہاں ہوں گے کہ نکلو یہ پاور روم سے بھائی، باہر نکلو، پڑھو پڑھو. بار بار مجھے افسوس ہو رہا، I'm sad. میں دل کی آواز سے بول رہا ہوں، میں رو رہا دل میں، یقین کرو میں رو رہا دل میں. میں ہاتھ جوڑتا آپ کے سامنے، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، صرف دعا چاہیے. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں تو یہاں رہتا ہی نہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ قوم ہماری اس طرح جائے. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پڑھو بابا پڑھو، جب تک حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. مولا حسین کو جہالتوں میں سمجھ ہی نہیں سکتے. اور جتنا علم آتے جاتا نا اتنی معرفت کے راستے کھلتے جاتے ہیں. اتنا نور سامنے، اس لیے کہ علم ایک نور ہے، جہالت اندھیرا ہے. تم اندھیروں کے ماننے والے نہیں ہو، تم نور کے ماننے والے. 10 گھنٹے کرو، 12 گھنٹے کرو پاور روم میں کام، آگے پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو، جتنا پڑھو تو اپنا حسین سمجھ میں آئے. ادروائز اور دوسری یہ دیکھیں، میری خواہش ہے، یہ میرا مولا حسین کی خواہش ہے. مولا حسین کبھی بھی جاہل کو سینے سے نہیں لگاتا. کل میں نے بتایا کہ مولا حسین چاہتے کہ ان کے چاہنے والے علم کو لے کے آگے بڑھے، پروپوگیشن کرے شیعت کو پہنچائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہم اندھیروں میں چلے جائیں گے. دوسری جو امام حسین کے لیے کام کرنا ہے. اچھا یہ بولو کہ سارا لب اپنا سارے کو بول دیا، امام نے جملوں کو رکھ دیا، رکھ کے بولا کہ دیکھو ابھی حسین کے اور حسین کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے، یہ ہمارے ذہن میں آگے کے بدلہ باقی ہے. لیکن یہ بدلہ ہوگا کب؟ آج، کل، پرسوں؟ وی ڈونٹ نو. لے گا کون بدلہ؟ یہ فرزند حسین، ہمارا زمانے کا امام لے کے آگے بدلا. تو اب ہم کو امام جب آگے بدلا لیں گے، امام جب آگے بدلا لیں گے تو پھر ہر آدمی، اگر ہماری زندگی میں امام آ جائے تو ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. لیکن یہ مت سمجھو کہ 100% تم شامل ہوگے، نو، کوئی گارنٹی نہیں. عجیب لگا آپ کو؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال امام کو پکار رہے، الجل پیر پہ مار رہے، ہاتھ اٹھا کے ہر نماز کے بعد زیارت پڑھ کے بول رہے اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کہ مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے. سب دنیا بھر کا شیعہ بول رہا کہ مولا آئیے، کل آئے مولا. ہمارے گھروں میں انتظام ہے، ہمارے گھر اس قابل ہیں، ہماری زندگی اس قابل ہے کہ مولا آ جائیں تو میں جا کے اپنی صورت بتا سکوں. مولا کے لیے کیا کام کیا آپ نے ابھی تک؟ مالیگاؤں میں کیا کام کیا ابھی تک؟ زمانے کے امام کے لیے یا مولا حسین کے لیے؟ خود انسان آج کی رات گھروں کو جا کے پلیز سوچنا یہ بات، میں بیٹا نہیں چاہتا. یہ سوچو کہ اب تک پوری زندگی میں تم نے امام حسین کے لیے کیا کام کیا اور امام زمانہ کی تیاری کیا کی. اگر کچھ نہیں کیا، دیکھو ایک چیز یاد رکھو، زمانے کا امام بڑا گھر دیکھ کے نہیں آتا، محل کو دیکھ کے نہیں آئیں گے کہ ایئر کنڈیشن گھر ہے تو میں جاؤں گا، ایک گھر چھوٹا ہے تو نہیں، ایسا نہیں. کبھی بھی امام بڑی چیز کو دیکھ کے نہیں آتا. امام کیا چیز کو دیکھ کے آتا؟ تقوی کو، پاکیزگی کو، رزق حلال کو. اچھا آپ کیا سمجھیں؟ انشاءاللہ جب امام ظہور کریں گے تو امام پوری دنیا کا دورہ کریں گے، مالیگاؤں بھی آئیں گے. آپ کیا سمجھیں؟ مولا نہیں آئے نا، 100% آئیں گے انشاءاللہ. مولا پوری دنیا کا دورہ کریں گے، مالیگاؤں آئے. آپ نے کہا مولا میرا اتنا بڑا پاور روم، 12، 15، 20 جو ہے مشینریز ہے میرے پاس. اب تو پوری انفارمیشن ہو گئی میرے پاس. 20 بڑی بڑی مشین چل رہا ہو.
مولا ایک ایک کے گھر سے ایک ایک بستی سے جا رہے ہیں، اور سے سب جا رہے ہیں، آپ کے پولوم کے سامنے آپ نے بڑا لکھ کے لگا ویلکم فرزند زہرا، مولا آپ استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید مولا، آپ آئیے، ہم پورا کارپٹ بچھا دیا، پولوم کا وہ آف کر دیا کہ گڑبڑ نہیں ہونا، اور بالکل آپ تیار ہو کے کھڑے ہو گئے، فرزند زہرا میرا مولا سامنے سے آیا، اور آپ انتظار میں کہ میرا مولا آپ کی دکان میں آئے گا، آپ نے کہا مولا پلیز ایک قدم رکھ دو مولا، تو میری دکان میں برکت ہوگی، میرے پولوم میں برکت ہوگی۔ مولا آتے آتے آپ پولوم کو دیکھا، آپ نے لکھ کے لگایا ویلکم امام زمانہ سب، مولا چلتے چلتے رکے، آپ نے کہا مولا پلیز اہلاً وسہلاً مولا اندر آئیے مولا۔ امام دیکھیں گے، دیکھ کے بولیں گے کہ میں تیرے اندر کیسے آؤں، تیرا جو رزق ہے اس میں اتنا حرام ملا ہوا ہے۔ تو مولا آپ بولیں گے مولا کیا حرام کمانا بھی آسان ہے، جھوٹ بول بول کے تو کمایا ہے، آج کل آسان ہے حرام کمانا، جب تک جھوٹ نہیں بولے دھندے میں تو کام ہی نہیں چلتا۔ مولا بولے گا ایک روپیہ بھی اس میں حرام کا ہے، خمس دیا ہوا نہیں ہے۔ خاموشی سے سنا نا، پیسے کا معاملہ آیا نا۔ ایک چیز یاد رکھو، کوئی غلط نہیں سمجھے، میں خمس دیتا ہوں، میں خمس لے نہیں سکتا، ایک روپیہ بھی خمس میرے لیے سانپ اور بچھو ہے۔ اب سمجھ گئی بات؟ ایک روپیہ بھی میرے لیے سانپ اور بچھو ہے، خمس میں لے نہیں سکتا، ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتا۔ ایک روپے کی کوئی ویلیو ہے؟ ایک روپے کی بھی ویلیو، ایک روپیہ بھی میرے لیے حرام ہے، میرے خرید بھی نہیں آنا، لے کے جس کو دینا ہے دو، جس کی تکلیف میں اس کو دو۔ میں صرف بات بتا رہا، سال اللہ اپنا سالے کا مقصد بتا رہا، یہ خالی پوری زندگی مالیگاؤں میں زیارت پڑھتے رہے، مجلس کرتے ہوئے گزر گئی، اور کہا کہ مولا جب آئے، اصل جب مولا آئے، وقت آیا خون حسین کا بدلہ لینے، ہم گھروں میں بیٹھ گئے۔ امام حسین کے لشکر کو شامل کون کرے گا؟ کون آئے گا امام حسین کے لشکر؟ امام حسین اس کو لیں گے کہ جو رزق حرام کھا کے زندگی گزارے؟ خمس نکالو، یہ مت بولو کہ بچتا نہیں، میں مسئلہ نہیں بتا رہا، 2 منٹ کی بات کر رہا خالی، میری ٹاپک خمس نہیں ہے۔ خمس 1 لاکھ روپے کا نام نہیں ہے کہ 1 لاکھ بچے گا تو نکالوں گا، خمس 10 روپے کا بھی نام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مولا کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، کوالٹی کو دیکھتے۔ مولا کو یہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، امام خالی یہ یوتھ کو بتا، جو لڑکے پولوم میں کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ تم 8,000 10,000 روپے مہینے میں کماتے ہو، 10,000 سال میں تم 1,20,000 کا مثال دے رہا، 1,20,000 کماتے ہو، ہر مہینے میں تم پولوم میں 10,000 کمانے میں مثال دے رہا، اللہ تم کو 10 لاکھ کمانا نصیب ہو، لیکن 10,000 کماتے، سال میں 1,20,000 ہوتے، 1,20,000 میں سے مثال کے طور پہ تم 18,000 1,18,000 حلال خرچے میں سال بھر میں خرچ کر دیتے، سال بھر میں 1,18,000 خرچ ہو گیا، بچہ کتنا سال میں؟ 2,000 سال میں 2,000 جو تمہاری سب سے پہلے تاریخ کو فکس کرو، ڈیٹ کو فکس کرو، وہ ڈیٹ جب 1 سال کے بعد ڈیٹ آئے تو چیک کرو کہ 1 سال میں نے خرچ کتنا کیا، حلال خرچہ پورا چلا گیا، پورا حلال میں گئے، گھر کے کھانے میں گئے، بچوں کے کپڑوں میں گئے، گاڑی میں گئے، جو بھی حلال خرچہ ہے، 1,18,000 1,20,000 سال میں کمایا، 1,18,000 حلال خرچہ ہو گیا، 2,000 بچے، 2,000 میں خمس کتنا بنا؟ 400 روپے۔ 400 روپے تم نے نہیں نکالے، 400 روپے کی کوئی ویلیو ہے مالیگاؤں میں؟ کوئی ویلیو ہے 400 روپے کی؟ کیا ویلیو ہے 400 روپے کی؟ 400 روپے آپ نے نکالے، وہ 400 روپے نہیں نکالے، سال بھر کی نمازوں کو قبول کروایا، 30 روزے قبول کروا دیے، بچوں کو حلال کھلایا، بیوی کو تم نے حلال کھلایا۔ اگر تم نے بیوی کو اور بچوں کو حرام کھلاؤ گے تو یہ چیز یاد رکھو، اگر حرام کھلاؤ گے تو اس کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا، جو بچوں کا گوشت بن رہا، جو خون بن رہا، اگر رزق حرام سے بن رہا تو وہ جو پاک جو حرام کھلا رہا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری بیوی کا اس میں قصور کیا ہے، معصوم بچوں کا قصور کیا ہے۔ اگر سال اللہ اپنا سارے میں، اگر صحیح معنی میں تم مولا حسین کے لشکر کو جوائن کرنا چاہتے، امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے، تو سب سے پہلے
میری خواہش ہے آپ سے 400 روپے نہیں، مثال دینا 400 1000 روپے یار تم سال میں نہیں بچاتے؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ نہ 1000 چھوڑ دو، 100 روپے نہیں بچتے تمہارے پاس سال بھر میں؟ unbelievable unbelievable یقین نہیں ہے 100 روپے نہیں بچاتے تم سال بھر میں، بچوں سے بول رہا 100 روپیز بچا لینا، وہ 100 روپیز میں سے 20 روپے نکالو، مولا کیا 1 لاکھ مانگ رہے تم سے؟ 20 روپے مانگ رہے، 20 روپے 100 میں تم 20 روپے نہیں نکال رہے، پورے سال بھر کی عبادتوں کو قبول کرا رہے، ایمان کو راضی کر رہے۔ پلیز آج کے بعد سے ڈیٹ فکس کرو، اور ایک چیز یاد رکھو، پیسہ نکالنا آسان بات نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نیت کریں گے نا، جو آپ کا کلوزسٹ فرینڈ ہے نا، سمجھے کون ہے کلوزسٹ فرینڈ؟ کون ہے؟ مسٹر، اب اتنا مجھے سن لیا کہ سب پتا چل گیا، مسٹر شیطان ہمارا کلوزسٹ فرینڈ آج کل کا، نہیں قریبی دوست، سب سے کلوز فرینڈ کون ہے؟ مسٹر شیطان۔ فوراً آ جاتے، آ کے بولتے ہائے ہاؤ آر یو، پیٹ پہ ہاتھ مارتا، ہاتھ مار بولتا ہے یار ابھی سے دے دے، یو آر ویری ینگ، کل دے دے، بس خوبصورت طریقے سے راستے سے ہٹا دے، پتہ بھی نہیں۔ اچھا یہ مت سمجھو کہ آپ کے پاس شیطان ہمارے پاس نہیں آتا، میں بڑا عبادت گزار ہوں، بڑا نیک ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، پہلی صف میں کھڑے رہتا ہوں، میرے پاس تو شیطان نہیں آئے۔ یہ یاد رکھو، یہ غلط ہے، شیطان سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آئے۔ آپ کو معلوم جب آپ یہ مسجد میں انٹر ہو رہے تھے، باہر کھڑا ہوا تھا، عورتوں کے دروازے پہ بھی، مردوں کے دروازے پہ، اب جاتے ہو اب ڈرنا نہیں، جیسی انٹر ہو کے پیٹ پہ ہاتھ مار کے بولا تھا اے ویئر آر یو گوئنگ، اس کے بعد خوبصورت طریقے سے کانوں میں بات ڈالو، تو میرا ایک کام کر دو، کسی مومن کی غیبت کر دو، کسی مومن، ارے آج کل زمانہ ہی آ گیا، یہاں کا مجھے نہیں معلوم، مجھے 2-3 ہوا آ کے مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ کے باہر نکلے، مولانا کی برائی، لیکن میں نماز نہیں پڑھا تھا، اس لیے خود سے بھی بولتا یہ لوگ تکلف کریں گے، نہیں، جس مولانا کی تم نے برائی کی نماز پڑھ کے باہر نکل کے، تو بابا تمہاری نماز تو گئی، جس کے پیچھے تم نماز پڑھے اس کی برائی کر رہے، تو یہ چیز یاد رکھو کہ شیطان سب سے، اور کبھی بھی یاد رکھو سب سے زیادہ وہ ہمارے پاس ہی آتا، وہ بیوقوف نہیں ہے شیطان، اسٹوپڈ نہیں ہے، وہ مندروں میں نہیں جاتا، چرچز میں نہیں جاتا، سینما گھر میں نہیں جاتا، جن گھروں میں انڈین مووی چلتے رہتی نا مالیگاؤں میں، جو گانے سنتے نا ان کے قریب نہیں جاتا، اس کو تو پتا ہے وہ تو میرے ساتھ ہی چل رہے، اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا، وہ آتا کس کے پاس؟ جو ماتم کرتا، جو عزادار ہے، جو نماز پڑھتا، پابندی سے اٹھ کے نماز پڑھتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سینے سے لگا کے بولتا ہے گڈ یو ہیو جوائن مائی آرمی ناؤ، نہیں آئی ایم ہیپی، نماز پڑھتے نا، تو ان کو سینے سے لگا، جو نماز نہیں پڑھتا ان کو بولتا ہو تم تو میری آرمی کو آلریڈی جوائن کر لیا، مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود شیطان کہہ رہا، اللہ نے کہا کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔ اچھا ایک بات یہاں روک کے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو، شیخ مرتضیٰ انصاری ہمارا بہت بڑا مرجع گزرا، بہت بڑا مرجع، اللہ ان کے درجات کا بلند کرے، کبھی میری مجلس ہے یوٹیوب کے اوپر محسنان اسلام کے اوپر، یعقوب گولینی سے رہبر خلاف